اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص جو سونے کا مالک ہو یا چاندی کا پیسے دار ہو، جس کے ساتھ پیسے ہو، اور اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو قیامت کے دن اس سونے چاندی کی پترے بنائے جائیں گے اور اس کو جہنم کی آگ میں ایسا تپایا جائے گا کہ گویا وہ خود آگ کے پترے ہوں۔ پھر ان سے اس شخص کا پہلو اور پیشانی اور کمر داغ دی جائے گی، اور بار بار اس طرح تپا تپا کر داغ دیے جاتے رہیں گے قیامت کے پورے دن میں، جس کی مقدار دنیا کے حساب سے 50,000 برس ہوگی۔ اس کے بعد اس کو جہاں جانا ہوگا، جنت میں یا جہنم میں چلا جائے گا۔ مطلب کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے نا، اس کا یہ جو مال ہے نا، اس کو لوہے کے پتھر کیا ہوتے ہیں بنا کر اس پر داغا جائے گا، اس کے جسم کو، پیشانی کو داغا جائے گا، اور اس کو قیامت دن 50,000 تک کی سزا اس کو دیا جائے گا۔ کیوں؟ دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہ اس کی سزا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن میں ہے نا، الذین یکنزون الذہب والفضة، کہ وہ لوگ جو کہ سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، فلسطینیوں کی مدد نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو ان کو آپ خوشخبری دی، کیا؟ کس کی؟ عذاب، دردناک عذاب کی۔ یہ وارن کس کی طرف سے؟ اللہ پاک کی طرف سے۔ دو جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں نا، وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، وہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، نفلی صدقہ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، کیوں؟ وجہ اللہ، کہ اللہ کی رضا حاصل کرے، فاولئک هم المضعفون، اللہ پاک اس کو مال کو دو چند دے کر اس کو واپس دیا جائے گا۔ ایک دو جگہ میں آپ کو باب یاد پڑھاتا ہوں نا، ان الذین یتلون کتاب اللہ، کہ وہ لوگ جو کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، واقام الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، اور خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ دیکھو کون قرآن نماز کے بعد تیسرا کون سا ذکر کیا ہے؟ خرچ کرتے اللہ کے راہ میں، سرًا وعلن، چپکے سے یا کھلم کھلا، تجارت لن تبور، کہ اس نے ایسا سودا کی کہ اس کو کبھی بھی خسارہ نہیں ہوگا، مطلب اس کا مال کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ ہم تو ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ اب اس کا مال کم ہوگا، اس کا مال کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ شروع میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اس کے بعد کیا ہے؟ ومما رزقناہم ینفقون، ایمان لاتے ہیں غیب پر، نماز پڑھتے ہیں، اور جو اللہ نے اس کو رزق دیا ہے، جو اللہ نے دیا ہے۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ میں نے خود ہی کمایا، یہ غلط ہے، آپ کو اللہ نے دیا ہے، اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ ایمان والے کی نشانیاں ہیں۔ آج کل افسوس یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس سے میرا مطلب ہے، اپنے رشتہ دار پر کیوں خرچ کرتے ہیں کہ پھر کل کچھ کام ہوگا تو اسے میں نکلوا دوں گا۔ یہ آپ کا نہ صدقہ قبول ہے، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی قبول نہیں، صحیح۔ تو یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس حدیث میں قیامت کا دن 50,000 برس کا ہے، اور قرآن کریم کی آیات شریف اور سورۃ معاج کے شروع میں بھی قیامت کے دن کسی کا مقدار بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندوں پر دن ایسا ہلکا گزرے گا جیسے کہ فرض نماز پڑھ لی، اور جو اللہ کے بندے ہوگے نا اس کے لیے ایسا جیسے کہ عصر کا ٹائم، جیسے کہ ایک نماز۔ اور بعض لوگ ان کے اعمال کے لحاظ سے ایسا ہوگا جیسے کہ زور سے عصر تک کا وقت، اور اتنی جلدی گزر جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دن سیر و تفریح میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور سیر و تفریح کے شوقین سبھی اس سے واقف ہے کہ لذت کے اوقات منٹوں میں ختم ہو جاتے، پتہ نہیں چلتا۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ نہ ہوگا کہ روپے پر روپے اور اشرف پر اشرف رکھ دی جائے گی، بلکہ اس کے بدن کو اتنا وسیع کر دیا جائے گا جس پر یہ سب برابر رکھ سکیں گے، اور ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ اپنے خزانوں کا مزہ چکھو، اس کے بدن کو کیا لمبا کیا جائے گا، صحیح ہے نا۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا کہ جتنا سونا چاندی اس کے پاس ہوگا، اسی کی ہر قیرات جو کہ تقریباً 3 رتی کا ہوتا ہے پھیلا کر آگ کا ایک ٹکڑا بنایا جائے گا، پھر اس سے اس کے سارے بدن کو منہ سے پاؤں تک داغا جائے گا۔ اس کے بعد چاہے اس کے بخشش ہو جائے، جہنم میں ڈال دیا جائے یا جنت میں۔ آگ پر تپا کر داغ دی جانے کا جو عذاب اس حدیث شریف میں گزرا ہے،
یہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے، جیسے کہ دوسری فصل کی آیت نمبر 5 میں گزرا ہے۔ بعض احادیث میں اس کے مال کا سام بن کر توق پہنایا جائے گا، جیسے کہ توق کیسے ہو کہتے ہیں گلے میں کیا کہ ہار کی طرح اس کو انڈیل دیا جائے گا کہ آپ کا مال ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ میں امیر ہوں، میں یہ ہوں، کچھ بھی نہیں، یہ سب مال اللہ نے دیا ہے، اللہ آپ سے لے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ 2 لوگوں پر کیا حسرت جائز ہے کہ کاش اس طرح میں بھی ہوتا، اس کو حسرت کی۔ ایک وہ جس کو اللہ پاک نے قرآن دیا ہے، صبح اور شام قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس پر حسرت جائز ہے، حسد کرنا جائز ہے۔ ایک وہ جس کو اللہ پاک نے مال دیا ہے، صبح شام اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، اس پر بھی کیا حسرت اور حسد جائز ہے۔ باقی کسی اور پر حسد جائز نہیں۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ کاش میں بھی اس طرح تھا، کاش میں بھی اس طرح صدقہ کرتا، کاش میں بھی اس طرح، یہ 2 لوگوں پر جائز ہے۔ ایک طرف تو انعام بھی بہت بڑا ہے، ایک طرف تو انعام بھی بہت بڑا ہے، ایک طرف کیا ہے عذاب، فبشرہم بعذاب علیم بھی ہے۔ تو اللہ پاک جس کو بھی مال عطا کر دے نا تو غریبوں پر صدقہ کرنا چاہیے۔ لیکن وآخر دعوانا الحمدللہ۔